बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मई का दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका और इस हफ्ते में भी आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, और ऐसी बड़ी बड़ी खबरें जिनकी आप तवक्को नहीं कर रहे, और सियासी मैदान में भी, मुआशी मैदान में भी, और अदालती मैदान में भी, और सहाफ़ती मैदान में कुछ होता है या नहीं, अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि सहाफ़ती मैदान काफ़ी पीछे जा रहा है इस मामले में। बहरहाल एक गंदम स्कैंडल चल रहा है, उसके बारे में मैं तफसील आगाह कर चुका हूं और उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बड़ा स्कैम जो है वो मंजर आम पे आने वाला है, और वह पीआईए की निजकारी। और पीआईए की निजकारी, और ये गैर मामूली वाक़या है। और असल में पीआईए के जहाज़ों का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क, फ्रांस में भी, अमेरिका में भी, और पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, उनकी मालियत है अरबों डॉलर, अरबों रुपया नहीं, अरबों डॉलर मालियत है। उस पे सबकी नज़र है। अब पिछले दिनों एक खबर आई कि जी एक होल्डिंग कंपनी बनाई गई है, और उस होल्डिंग कंपनी का अब पर्पस सामने आ गया। और अब मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए को की निजकारी की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है। और ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या है? वो है कि पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पीआईए के 100% शेयर्स जो है वो हासिल करेगी। यानी पीआईए सारे का सारा इस होल्डिंग कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। और अब उसके अकॉर्डिंगली जो मुसाबकती कमीशन के जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, उसके मुताबिक होल्ड को, यानी कि होल्डिंग कंपनी जो है, होल्ड को पीआईए के 100% शेयर्स, बुनियादी असासे और अदायगियां, नान को वाजिबात हासिल करेगी, नान कवर वाजिबात हासिल करेगी। और स्कीम के तहत इस मंजूरी के लिए जिस मुतल्लिका मार्केट की निशानदही की गई है, वो पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट है। और लेकिन पीआईए की बुनियादी एविएशन सरगर्मियां और मुतल्लिका खिदमात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। और इलामिये के मुताबिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मर्जर या इंजमाम की इजाज़त फेज़ 1 तज्जिए के बाद दी है, और इसके तहत होल्ड को हाल ही में कायम की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल मलकियती पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब ने यह बताया था कि पीआईए की निजकारी का अमल जून के आखिर या जुलाई के अवाइल तक मुकम्मल हो जाएगा। और इस बात का ऐलान उन्होंने वाशिंगटन में वजीर खजाना ने इस बात का ऐलान किया था, और कहा था कि सरकारी मलकियती इदारों की निजकारी के हवाले से उन्होंने कहा था कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन असल इशू ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जायदादें हैं, जो पाकिस्तान में हैं, लाहौर में, कराची में, पिशावर में, फ्रांस में और न्यूयॉर्क में, असल मसला है उन प्रॉपर्टीज का कि वो अरबों डॉलर की हैं, और उनमें शफाफियत बिल्कुल नहीं है, और उनकी जो मार्केट वैल्यू है उससे कहीं कम, कई गुना कम कीमत जो है वो लगवाई गई है। इसलिए बजाय इसके कि ये सारा काम जब हो जाए और उसके बाद ये सारी चीज़ें आएँ, और पहले ही इसका तदारुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास बेशुमार तमाम मुनाफा बख्श और मेन रूट्स जो हैं, फ़िज़ाई रूट्स, वो सब के सब मौजूद हैं। और लेकिन उसके पास जहाज़ नहीं है और मैनेजमेंट में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पीआईए को बड़े बुरे तरीके से, बेदरीग तरीके से लूटा गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जब आप निजकारी करने पे आए तो फिर इसको कोडियों के भाव हवाले कर दें और पाकिस्तान के हिस्से में, मामले हुकूमत के हिस्से में कुछ भी ना आए। बहरहाल जी, एक तो खबर ये थी। दूसरा, अब आते हैं, क्योंकि इसने चैलेंज होना है और अदालतों में जाना है, फिर मसला बनेगा, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब आते हैं जनाब, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इनकी खबर 9 मई आ रहा है, और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कुछ अहकामात दे दिए हैं, और उन अहकामात के नतीजे में हम कुछ तब्दीलियां भी देख रहे हैं, क्योंकि 9 मई के जो असीरान हैं, जो जेलों में बेचारे पड़े हुए हैं, खा वो कारकुनान हैं या रहनुमा हैं, उनको जो पार्टी की बाहर मौजूद लीडरशिप है वो उनके बारे में बहुत कम आवाज़ उठा रही थी। तो इमरान खान साहब को ये बात पहुंचाई गई
کہ جو وہ ہدایات دیتے ہیں ان ہدایات پر عمل نہیں ہوتا، اور عمران خان صاحب واضح طور پر یہ ہدایات دے چکے ہیں، احکامات دے چکے ہیں کہ جتنے بھی اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کارکنان، رہنما اور جیلوں میں قید ہیں، تھانوں میں ہیں، ان کو ایک تو فری لیگل ایڈ دی جائے، ان کے خاندانوں کو لک آفٹر کیا جائے، اور اب یہ کام علیمہ خان صاحبہ خود کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بھی انہوں نے ذرا تھوڑا سا ایکٹیویٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں والوں سے بھی ملاقات کی جائے، تو اب وہ ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ عالیہ حمزہ کے گھر بھی جا چکے ہیں، ان کی فیملی سے بھی مل چکے ہیں، اور اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے گھر پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی خیریت دریافت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو مظالم ہیں ان کو اب اجاگر کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا اس وقت یہ خبر پاکستان تحریک انصاف جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے لیے، اور اس نے اس کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے کہ پوری دنیا کو اور پاکستان کے عوام کو بھی اور سب کو باور کرایا جائے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو لہٰذا ایک امید جو ہے، ایک حوصلہ افزا خبر یہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی، اور اب پارٹی کے لوگ متحرک ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک حکم آ چکا ہے، اور کیونکہ 9 مئی کے آڑ میں بہت سارے سویلین سیاسی کارکنوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا پلان اور کچھ کو کیا جا چکا، اور کچھ کے مقدمات رکھے ہوئے ہیں، پینڈنگ ہیں، اس میں بہت سارے رہنما ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی انہی 9 مئی کے مقدمات میں پھنسی ہوئی ہیں، عالیہ حمزہ بھی، صنم جاوید بھی، ڈاکٹر اعجاز چودھری صاحب بھی، اور میاں محمود رشید بھی، عمر سرفراز چیمہ بھی، سارے کے سارے، تو اور بے شمار بیچارے گمنام کئی لوگ ہیں۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا، کیونکہ یہ چیلنج کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو فوجی عدالتوں کے 20 افراد کے مقدمات کے فیصلے جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے، یعنی جن لوگوں کو فوجی عدالتوں نے ٹرائل کیا ہے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اب تحریری حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کی جانب سے جو سویلینز کے فوجی عدالتوں کا ٹرائل کیس میں 24 اپریل کی جو سماعت ہوئی تھی اس کا تحریری حکم نامہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 20 افراد کے مقدمات کے فیصلے جمع کروائے جائیں، اور یہ بھی کہا ہے اٹارنی جنرل نے کہ رہا ہونے والے 20 افراد کی فہرست جمع کروائی ہے، اور وکلا نے عدالت سے اٹارنی جنرل کو 20 افراد کے فیصلے طلب کرنے کی استدعا کی تھی، یعنی کہ درخواست گزاروں نے، جس میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ بھی ہیں، چودھری احسن بھی ہیں، اور دیگر بھی ہیں۔ اٹارنی جنرل 20 افراد کے مقدمات کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں جمع کروائے، اور حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کے وکیل نے بینچ پر بھی اعتراضات اٹھائے، اور گزشتہ سماعت کے حکم نامے کا بھی حوالہ دیا۔ سلمان اکرم راجہ اور اعتراض احسن صاحب نے لارجر بینچ تشکیل دینے کے دلائل دیے تھے، اور پھر حکم میں یہ کہا گیا کہ معزز وکلا سے استفسار کیا گیا کہ لارجر بینچ پر فیصلہ چاہتے ہیں، تو وکلا نے گزارشات کمیٹی کے سامنے رکھنے کا موقف اپنایا، تو وکلا کی استدعا مناسب سمجھتے ہوئے معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتے ہیں، یعنی لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ جو ہے وہ اب جو ہے ججز کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس پہ کیا کرنا ہے، یعنی کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا، یا کتنا بڑا بینچ اس کو لے کر جانا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک یہ اچیومنٹ ہے جو کہ وکلا وہاں پہ کر رہے تھے درخواست، تو ان کا یہی تھا کہ آپ ججز کمیٹی کے سپرد کریں، کیونکہ چیف جسٹس جو ہے وہ خود اکیلے ان کا حکم نہیں چل سکتا۔ تو سپریم کورٹ کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ لارجر بینچ نہیں چاہتے، اور وہ بالکل اس معاملے میں، تو لہٰذا اس لیے اس کو اب کیونکہ وہ خود تو اس بینچ میں بیٹھتے نہیں ہیں اور وہ لارجر بینچ بھی نہیں بنا رہے، تو لہٰذا یہ معاملہ ہوا ہے جی۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے کے مطابق لارجر بینچ کے معاملے پر وکلا کی گزارشات کا کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ شہری آزادیوں کا معاملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ سماعت کے لیے یہ کیس جلد مقرر کیا جائے۔ یہ ایک امپورٹنٹ آرڈر تھا جو کہ آیا، اور میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو ذرا اتنا زیادہ اچھالیں مت، اس کو ذرا خاموشی سے رکھا کریں، ذرا تھوڑا سا اس کو نیچے، خبروں کے نیچے رکھیں، ازراہ تذکرہ تو ضرور کر دیں لیکن اس کو اٹھائیں نہ۔ اس کے بعد اس ہفتے میں
جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی کہ آج ہی بلکہ اہم مقدمے کی سماعت ہے. 3 رکنی بینچ ہے. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ ہے. فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس. جسٹس عرفان سعادت خان ہے ان کے ساتھ، اور جسٹس نعیم اختر افغان ہے. اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو تشکیل کردہ کمیشن کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی، اور اس رپورٹ کے مطابق، کیونکہ یہ سارا مقصد جو تھا وہ جنرل فیض حمید صاحب کو قابو کرنا تھا اور ان کے گرد دائرہ گھیرا تنگ کرنا تھا، تو وہ تو پوری رپورٹ جو آئی ہے اس میں تو جنرل فیض حمید نے بطور ڈی جی سی، میجر جنرل کے طور پہ، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کے طور پہ انہوں نے جو بھی ایکٹ کیا اس کا حکم انہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا تھا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور فوج کی کمان کے مطابق انہوں نے اپنا رول ادا کیا اور فیض آباد دھرنا کیس کو وہاں سے اٹھایا اور ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے پہ دستخط بھی انہوں نے حکومت پاکستان کی مرضی اور منشا اور اجازت کے بعد کیا تھا. ایک چیز دوسری بات ہے جی، آج ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے، اور وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے. جسٹس محمد علی مدر صاحب ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں. یہ کافی امپورٹنٹ کیس ہے، سب سے امپورٹنٹ کیس میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا انحصار جو ہے وہ مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن پر ہے، ججوں کی مدت ملازمت کا جو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے ان کے توسیع کا، اس پر ہے. اور یہ ہے خواتین اور مخصوص نشستیں جو کہ سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتی تھیں، وہ نہیں دی گئیں، نہ ہی پنجاب اسمبلی میں، نہ ہی قومی اسمبلی میں، نہ ہی بلوچستان سندھ میں، نہ ہی خیبر پختونخوا میں، کیونکہ بلوچستان میں شاید پی ٹی آئی کا کوئی نہیں جیت سکا، یا ان کو سارے فارم 47 والے ہیں وہاں پہ موسٹلی. تو خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور مرکز، یہ 100 سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اور صرف قومی اسمبلی میں 23-24 مخصوص نشستیں ہیں جو کہ اٹھا کر باقی بندر بانٹ کر دی گئی. تو لہٰذا یہ وہ مقدمہ ہے، اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے فیصل صدیقی صاحب میں پیش ہونا ہے، اور آج یہ امپورٹنٹ کیس ہے. پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ درخواست خارج کر چکی ہے اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے. تو اس کیس کا انحصار مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مستقبل پر بھی اسی خواتین کی مخصوص نشستوں پر ہے. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.